بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح بخیر زندگی، السلام علیکم۔ سیٹرڈے اسپیشل، آج ہفتہ ہے، ہفتے والے دن ہم خواتین کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع عیب والی بیویاں۔ آج حضرت لوط علیہ السلام کی کافرہ بیوی کے بارے میں جانکاری دیں گے۔ جہاں تک ہم نے جس طرح صالح بیویوں کی کچھ حکایتیں، ان کے سچے قصے جو آپ تک پہنچائے، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ بھی عورتوں کی اصلاح کے لیے اچھی سے اچھی باتیں آپ تک پہنچائیں۔ ہماری ان کاوشوں اور کوششوں کو بڑی تعداد نے سراہا، جن سے ہمیں بہت حوصلہ افزائی حاصل ہوئی۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ جہاں ہم صالح بیویوں کے قصے بیان کر رہے ہیں، وہاں ان عورتوں کے عیبوں پر بھی نصیحتیں لکھیں جن کے بارے میں تاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔ ان عیبوں والی بیویوں یعنی عورتوں میں ایسی عورتیں شامل تھیں جو پیغمبروں کی بیویاں بھی تھیں، مگر انہوں نے پیغمبروں کا ساتھ نہیں دیا، دین اسلام کے خلاف کافروں سے مل گئیں تاکہ ان غیر صالح اور غیبے والی بیویاں یعنی کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہو سکے، عبرت حاصل ہو۔ آج ہم پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں جو آخر تک ایمان نہیں لائی۔ اس عورت کا ذکر قرآن شریف میں بھی اس طرح آیا ہے کہ باوجود ایک مقبول بندے کی بیوی تھی، لیکن چونکہ دین کی راہ پر نہ تھی، اس لیے ان کی بیوی بننا اس کے کچھ کام نہ آیا اور وہ دوزخی ہو گئی۔ ایسی عورتیں ہر دور میں، ہر زمانے میں رہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت جس نے سب سے پہلے برا کام شروع کیا اور اس نے اپنا منہ کالا کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو یہ سزا دی کہ بڑے سے بڑے سانپ جو کہ ہاتھی کے برابر تھے، اور بڑے سے بڑے بھیڑیے جو اونٹ کے برابر تھے، اور بڑے بڑے گدھ جو گدھے کے برابر تھے، غیب سے پیدا کر دیے اور اس کو آ لپٹے۔ سب نے مل کر اس کو کھا گئے۔ برے کام کا برا نتیجہ ملا۔ کوئی یوں نہ سمجھے کہ اب تو کسی کو ایسی سزائیں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، آخرت میں سب اکٹھی سزا سب کو مل جاتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سختیوں مخالفتوں کے باوجود لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے رہے۔ ان مخالفین کے مظلوم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ایک منظر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے انجانی دشمنوں کے نرغوں میں پھنسنے کے باوجود پورے جوش و جذبے اور بھرپور عزم کے ساتھ تقریر کر رہے تھے۔ وہ لوگوں کو ایک خدا پر ایمان لانے کی ترغیب کر رہے تھے۔ ادھر ہجوم بڑھتا چلا گیا، پھر یک وہاں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ پورا ہجوم حضرت لوط علیہ السلام کی جان لینے کے ارادے سے آگے بڑھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے حضرت لوط علیہ السلام خون سے تر ہو گئے، لہو لہو ہو گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے آج کافر ان کی جان لے کر ہی دم لیں گے۔ اس سے بیشتر کہ ان کافروں کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا، اچانک ایک جانب سے عورت کی آواز آئی، جسے سن کر لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ رک گئے اور اس عورت کو دیکھنے لگے جو بلند آواز لوگوں سے کہہ رہی تھی، اے لوگوں، اسے کچھ مت کہو، یہ شخص تو دیوانہ ہے، تم اسے ماننے سے باز رہو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ دیوانگی اور پاگل پن کے عالم میں کہہ رہا ہے۔ اسے تو خود بھی معلوم نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر کہوں گی کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت لوط علیہ السلام زخمیوں سے نڈال پڑے ہوئے تھے، خون میں لت پت تھے۔ جس عورت کی آواز سنائی تھی وہ آپ کی کافرہ بیوی تھی، جو دوسرے لوگوں کی طرح بت پرستی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ہر وقت حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتی رہتی تھی، چنانچہ ان کی کافرہ بیوی کے کہنے پر وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو اسی حال میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ اپنی شریکیات کی اس ظالمانہ رویے پر حضرت لوط علیہ السلام خون کے آنسو روتے۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بہشت سے ایک
شاخ لا کر آپ نے دی۔ حضرت لوح علیہ السلام نے شاخ کو زمین سے لگایا تو اسی دن آپ کے مخالف کافروں کی بیویاں بانجھ ہو گئی۔ 40 برسوں میں کسی کافر کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ حضرت لوح علیہ السلام نے کئی صدیوں تک ایک خدا کو ماننے کی تبلیغ جاری رکھی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو حضرت لوح علیہ السلام کی کافرہ بیوی پانی میں ڈوب گئی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوا۔ اجازت دیجیے، دعاؤں کا طلبگار سید